کیا کسی شخص کو یہ زیب دیتا ہے کہ وہ اپنے آپ کو عاشق رسول بھی کہلوائے اور نعت گانے کی طرز پر بنائے؟ کیا کسی شخص کو یہ زیب دیتا ہے کہ وہ اپنے آپ کو محب رسول کہلوائے اور نعت میوزک کے ساتھ پڑھے؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ناظرین، میں ہوں انتصار قاضی اور آپ دیکھ رہے ہیں نوائے قاضی۔ ناظرین، نعت خوانی ایک عظیم عبادت ہے اور اہل اسلام کے روح کی غذا ہے۔ جب ہم نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم پڑھتے ہیں تو ہمارے دلوں کو راحت اور سکون ملتا ہے۔ نعت کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ حضور سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف و توصیف بیان کرنا اور مسلمانوں کے قلوب میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اور عشق کو اجاگر کرنا۔ لیکن دور حاضر میں نعت خوانوں میں سے بعض نعت خوانوں نے اس عظیم عبادت کو میوزک اور گانوں کے ساتھ جوڑ دیا ہے۔ نعوذ باللہ، نعت کو اس طرز پر پڑھا جاتا ہے جس طرز پر گانے گائے جاتے ہیں اور اس میں میوزک کی مکمل رعایت کی جاتی ہے۔ اس پر حد یہ ہے کہ بعض نعت خوان نعت کی ریکارڈنگ کرواتے ہوئے بیک گراؤنڈ میں میوزک لازمی طور پر پلے کرواتے ہیں۔ بعض نعت خوان نعت کو مکمل گانوں کی طرز پر پڑھتے ہیں اور جیسے ہی کوئی نیا گانا ریلیز ہوتا ہے اس گانے کی طرز پر نعت بنا لی جاتی ہے اور اس پر دلیل یہ دیتے ہیں کہ ہم نے لوگوں کو گانوں سے ہٹا کر نعت سننے پر لگا دیا ہے۔ میرا ان سے یہ سوال ہے کہ کیا آپ لوٹے میں دودھ ڈال کر کسی کو پیش کریں گے؟ کیا آپ تھوک دان میں شربت ڈال کر مہمان کو پیش کریں گے اور وہ مہمان اسے قبول کر لے گا؟ ہرگز نہیں، کیونکہ لوٹے کی وضع کسی اور مقصد کے لیے ہے، تھوک دان کی وضع کسی اور مقصد کے لیے ہے۔ بالکل اسی طرح جس طرز کی وضع کسی گانے کے لیے ہو چکی ہو، اس طرز پر نعت پڑھنا یا اس طرز پر نعت لکھنا یہ نعت کی حرمت، نعت کے تقدس کے خلاف ہے۔ نعت کا تقدس اور ادب کا تقاضا یہ ہے کہ اس طرز پر، اس گانے کی طرز پر نعت پڑھی نہ جائے، نعت لکھی ہی نہ جائے۔ ناظرین، ذرا سوچئے، کیا ایک صاحب ایمان اس بات کا تصور کر سکتا ہے کہ حضور سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف اور توصیف گانے کی طرز پر بیان کرے؟ حضور سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی مدح کو میوزک کے ساتھ جوڑ دیا جائے۔ اس طرح کی نعت خوانی میں سب سے بڑا کردار لوگوں کی واہ واہ اور شہرت کی ہوس ہے۔ شہرت کی ہوس میں، لوگوں کی واہ واہ میں اور انفرادیت کی بھاگ دوڑ میں جو لوگ بدمست ہو جاتے ہیں وہ ہر حد تک جا سکتے ہیں۔ ناظرین، میرا آپ سے سوال ہے، کیا کسی شخص کو یہ زیب دیتا ہے کہ وہ اپنے آپ کو عاشق رسول بھی کہلوائے اور نعت گانے کی طرز پر بنائے؟ کیا کسی شخص کو یہ زیب دیتا ہے کہ وہ اپنے آپ کو محب رسول کہلوائے اور نعت میوزک کے ساتھ پڑھے؟ کیا ان لوگوں کا یہ طرز عمل نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مذاق نہیں ہے؟ کیا یہ لوگ نعت کے ادب اور اس کے تقاضے، اس کی تعظیم سے ناواقف ہیں؟ یا نعت خوانوں کے روپ میں ہمارے معاشرے میں پائے جانے والے یہ گلوکار نعت کے تقاضوں اور نعت کے تقدس کو سمجھتے ہوئے جان بوجھ کر اسے نظر انداز تو نہیں کر رہے؟ ناظرین، نعت کا مقصد تو یہ تھا کہ اس کے ذریعے لوگوں کو اللہ کے محبوب کا دیوانہ بنایا جاتا۔ نعت لکھنے والا شخص اپنے ذہن میں یہ تصور کرتا کہ میں اس وقت حضور سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ اقدس کے سامنے کھڑا ہوا ہوں، میرے سامنے حضور سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی روضے کی جالی ہے۔ اس تصور میں وہ اپنے الفاظ کے زیر و بم اور اپنے کلام کا انتخاب کرتا اور جب وہ نعت پڑھتا تو سننے والے کے دل میں ایک ایک جملہ نقش ہوتا چلا جاتا اور محفل سے اٹھ کر وہ شخص جب گھر جاتا تو اپنے دل میں حضور سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے عشق کی دولت کو سمیٹ کر جا رہا ہوتا۔ ناظرین، میری آپ سے گزارش ہے
کہ نعت خوانوں کے روپ میں ایسے گویوں اور بہروپیوں کا مکمل بائیکاٹ کریں، اور جس محفل اور پروگرام میں ایسے لوگ شرکت کر رہے ہوں اس محفل میں جانے سے گریز کریں۔ اور آخر میں آپ کو یہ کہنا چاہتا ہوں کہ میں یہ تمام باتیں نہ کسی خاص فرد کے لیے کہہ رہا ہوں، نہ کسی خاص فرقے کے لیے کہہ رہا ہوں، بلکہ یہ ایک میرا درد دل ہے جو میں آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں۔ اگر اس کو کوئی شخص اپنے خلاف سمجھتا ہے تو وہ سمجھتا رہے، مجھے جو حق لگے گا، جو سچ لگے گا، وہ میں بولتا رہوں گا۔ بات وہی کہتا ہوں سمجھتا ہوں جسے حق، بات وہی کہتا ہوں سمجھتا ہوں جسے حق، نے ابلہ مسجد ہوں نا تہذیب کا فرزند، اپنے بھی خفا مجھ سے ہیں بیگانے بھی ناخوش، اپنے بھی خفا مجھ سے ہیں بیگانے بھی ناخوش، کہ میں زہر ہلاہل کو کبھی کہہ نہ سکا قن۔ والسلام۔